العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 97 کا آغاز کر رہے ہیں. آئیے دیکھیے اسکرین پر مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. ثم لهذه الاربعة اربعة اخرى تقابلها فضد الظاہر الخفی وضد النص المشکل وضد المفسر المجمل وضد المحکم المتشابہ. فالخفی ما خفی المراد بها بعارض لا من حیث الصیغة. مثالہ فی قولہ تعالی والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما فإنہ ظاہر فی حق السارق خفی فی حق الطرار والنباش. عزیز طلبہ، اس عبارت میں صاحب کتاب نے ظہور معنی کے اعتبار سے اقسام اربعہ کی مقابل 4 اقسام خفائے معنی کے اعتبار سے ذکر کی ہے، اور پھر ان اقسام میں سے خفی کی تعریف، مثالیں اور اس کا حکم ذکر کر رہے ہیں. ظہور معنی کے اعتبار سے 4 قسموں کے مقابلے میں خفائے معنی کے اعتبار سے بھی 4 قسمیں ہیں. لہذا ظاہر کا مقابل خفی، نص کا مقابل مشکل، مفسر کا مقابل مجمل اور محکم کا مقابل متشابہ ہے. جس طرح ظہور معنی کے اعتبار سے 4 اقسام میں ظہور کا تفاوت تھا اور ترقی من الادنیٰ الی الاعلیٰ تھی، اسی طرح خفائے معنی کے اعتبار سے 4 اقسام میں خفا کا تفاوت ہے اور ترقی من الادنیٰ الی الاعلیٰ ہے. پس خفی میں سب سے کم خفا ہے، مشکل میں اس سے زیادہ خفا ہے، مجمل میں مشکل سے زیادہ خفا ہے اور متشابہ میں سب سے زیادہ خفا ہے. عزیز طلبہ، آئیے اب ہم خفی کی تعریف سمجھ لیتے ہیں. خفی کی تعریف صاحب کتاب نے یہ کی ہے: فالخفی ما خفی المراد بها بعارض لا من حیث الصیغۃ. خفی ہر وہ کلام ہے جس کی مراد چھپی ہوئی ہو کسی امر خارجی کی وجہ سے، نہ کہ صیغے کی وجہ سے. خفی ہر وہ کلام ہے جس کی مراد چھپی ہوئی ہو کسی امر خارجی کی وجہ سے، نہ کہ صیغے کی وجہ سے. صیغے سے مراد لغوی معنی ہے، یعنی اس کلام کے لغوی معنی میں، یعنی اس کلام کے لغوی معنی میں تو خفا اور پوشیدگی نہیں ہوگی، اس کا لغوی معنی ظاہر ہوگا، لیکن کسی عارض یعنی امر خارجی کی وجہ سے اس میں خفا ہوگا. امر خارجی سے مراد یہ ہے کہ اس خفی میں لفظ کے معنی کی زیادتی یا کمی کی وجہ سے خفا اور پوشیدگی، خفا آیا ہوگا، پوشیدگی آئی ہوگی. خفی کا حکم. عزیز طلبہ، خفی کا حکم یہ ہے کہ اس لفظ کے معنی کی جستجو اور تلاش ضروری ہے یہاں تک کہ اس خفی سے خفا دور ہو جائے. مصنف رحمہ اللہ نے خفی کی یہ تعریف، خفی کا یہ حکم آگے ذکر کیا ہے، لیکن ہم نے یہاں اس لیے ذکر کر دیا کہ خفی کی مثالوں کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. عزیز طلبہ، خفی کی پہلی مثال السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما میں ہے. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما کا ترجمہ ہے کہ چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ دو.
عزیز طلبہ، یہ آیت کریمہ چور کے حق میں تو ظاہر ہے، لیکن طرار، جیب کترا اور نباش کفن چور میں خفی ہے۔ یہ کلام ان دونوں کے حق میں خفی اس لیے نہیں ہے کہ ان کا لغوی معنی معلوم نہیں، ان کا لغوی معنی تو معلوم ہے۔ طرار جیب کاٹنے والی کو کہتے ہیں اور نباش کفن چرانے والے کو کہا جاتا ہے۔ بلکہ آیت کریمہ دونوں کے حق میں اس لیے خفی ہے کہ ان میں سرقے کا مفہوم پایا جاتا ہے یا نہیں۔ بلکہ آیت کریمہ دونوں کے حق میں اس لیے خفی ہے کہ ان میں سرقے کا مفہوم پایا جاتا ہے یا نہیں۔ اگر پایا جاتا ہے تو کم پایا جاتا ہے یا زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس امر عارض اور امر خارج کی وجہ سے ان میں خفا آ گیا۔ اب اس خفا کو دور کرنے کے لیے سرقے کا معنی معلوم کریں گے۔ جب سرقہ کا معنی ہم تلاش کریں گے تو طرار اور نباش کے حق میں خفا بھی دور ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، جب ہم نے شریعت میں سرقہ کا معنی تلاش کیا تو ہمیں سرقہ کا معنی یوں معلوم ہوا: اخذ مال محترم، اخذ مال محترم محرز خفیۃ، کسی آدمی کا قابل احترام محفوظ مال پوشیدہ طریقے سے لے لینا۔ اذا کان 10 دراہم، جبکہ وہ 10 دراہم کا ہو، جبکہ اس کی مالیت 10 درہم کے برابر ہو۔ عزیز طلبہ، اس عبارت میں کچھ قیودات ہیں، اس کو سمجھ لیجئے۔ اخذ مال محترم محرز خفیۃ، کسی آدمی کا قابل احترام محفوظ مال پوشیدہ طریقے سے لے لینا۔ محترم کی قید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کا حقیر سامان گھر سے اٹھاتا ہے جس کی مالیت 10 درہم سے کم ہو تو یہ سرقہ نہیں کہلائے گا۔ مثلاً کوئی استعمال کا معمولی سا برتن اٹھا لیا تو یہ سرقہ نہیں کہلائے گا۔ دوسری قید محرزن کی ہے، وہ مال محفوظ ہو۔ اگر کوئی آدمی کسی کی کھیت سے غلے کی بوری اٹھا لیتا ہے تو یہ بھی سرقہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ غلہ محفوظ جگہ نہیں تھا۔ تیسری قید خفیتاً ہے، اگر کوئی آدمی کسی کے ہاتھ سے کوئی رقم چھین لیتا ہے تو یہ بھی سرقہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے پوشیدہ طریقے سے مال نہیں لیا۔ اس تعریف سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سارق وہ کہلاتا ہے، چور وہ کہلاتا ہے جو کسی کے گھر میں نقب لگا کر یا داخل ہو کر پوشیدہ طریقے سے ایسا قابل احترام مال لے جس کی قیمت کم سے کم 10 درہم کے برابر ہو۔ عزیز طلبہ، جب ہمیں سرقہ کا معنی معلوم ہو گیا تو اب ہم دیکھیں گے طرار اور نباش میں سرقہ کا معنی پایا جاتا ہے یا نہیں۔ طرار جیب کاٹنے والا، طرار جیب کاٹنے والے میں سرقہ کا معنی زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ سارق چور تو عام طور پر سوتے ہوئے لوگوں کا مال پوشیدہ طریقے سے لیتا ہے، لیکن طرار دن دہاڑے جیتے جاگتے آدمی کی جیب میں سے محفوظ مال چپکے سے لیتا ہے۔ جب طرار میں سرقہ کا معنی زیادہ پایا جاتا ہے تو سارق کی طرح، چور کی طرح اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ نباش کفن چور، نباش کفن چوری کرنے والے میں سرقہ کا معنی کم پایا جاتا ہے، کیونکہ کفن محفوظ جگہ نہیں ہوتا اور نہ ہی میت اس کا محافظ ہوتا ہے۔ جب نباش میں سرقہ کا معنی کم پایا جاتا ہے تو اس کمی کی وجہ سے سرقے میں شبہ پیدا ہو گیا، اور اس شبے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں نباش سے سرقے کی حد ساقط ہو جائے گی، البتہ قاضی کوئی دوسری تعزیری سزا دے سکتا ہے۔
امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں نباش پر صدقے کی حد جاری کی جائیں گی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من نبش قطعناہ، جو کفن چرائے ہم اس کا ہاتھ کاٹیں گے۔ من نبش قطعناہ، جس نے مردے کا کفن چوری کیا ہم اس کا ہاتھ کاٹیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ہاتھوں کے کاٹنے کا یہ حکم سیاست پر محمول ہے، بطور حد کے نہیں کاٹا جائے گا۔ اگر قاضی انتظامی مصلحت کفن چور کا ہاتھ کاٹنے میں سمجھتا ہے تو ہاتھ کاٹنے کی سزا دے دے، لیکن یہ سرقہ کی حد نہیں کہلائے گی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس حدیث کو سیاست پر محمول کرنے کی تعویل اس لیے کرتے ہیں کہ ایک دوسری روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا قطع علی المختفی۔ مختفی مدینہ والوں کی لغت میں کفن چور کو کہا جاتا ہے۔ کفن چور کی سزا قطع ید نہیں۔ معلوم ہوا کہ کفن چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنا بطور حد نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر۔ ثم لهذه الاربعۃ اربعۃ اخرى، پھر ان چار قسموں کی دوسری چار قسمیں ہیں جو ان قسموں کے مقابلے میں آتی ہے۔ ثم لهذه الاربعۃ اربعۃ اخرى، پھر ان چار قسموں کی اربعۃ اخرى دوسری چار قسمیں ہیں جو ان کے مقابلے میں آتی ہیں۔ چنانچہ ظاہر کی ضد خفی، نص کی ضد مشکل، اور مفسر وضد المفسر، مفسر کی ضد المجمل، وضد المحکم، محکم کی ضد المتشابہ۔ فالخفی ما خفی المراد بہا بعارض، چنانچہ خفی وہ کلام ہے جس کی مراد کسی عارض اور امر خارج کی وجہ سے پوشیدہ ہو، نہ کہ نفس سیغا کی وجہ سے۔ لا من حیث الصیغہ، نہ کہ نفس سیغا کی وجہ سے۔ خفی کی مثال فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما میں ہے۔ فإنہ ظاہر فی حق السارق، کیونکہ یہ چور کے حق میں تو ظاہر ہے۔ خفی فی حق الطرار والنباش، طرار اور نباش کے حق میں پوشیدہ ہے۔ عزیز طلبہ، اس عبارت میں صاحب کتاب نے خفائے معنی کے اعتبار سے کتاب اللہ کے لفظ کی چار اقسام کو بیان کیا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظہور معنی کے اعتبار سے حاصل ہونے والی اقسام کی مقابل چار قسمیں ہیں جو ان چار کی ضد ہے، اور وہ چار یہ ہے: خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ ظاہر اور نص، مفسر اور محکم، ان کے مقابلے میں چار اور ہے۔ یہاں سے صاحب کتاب مصنف رحمہ اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ظاہر کی ضد خفی ہے، نص کی ضد مشکل ہے، مفسر کی ضد مجمل ہے، محکم کی ضد متشابہ ہے۔ چونکہ ظاہر میں ظہور کم درجے کا ہوتا ہے، اس کی ضد بھی وہی بنے گی جس میں خفا کم درجے کا ہو۔ تو چونکہ خفی میں کم درجے کا خفا ہے، لہذا ظاہر کی ضد خفی بنی۔ اسی طرح نص میں ظہور کچھ بڑھ جاتا ہے تو اس کی ضد بھی وہی ہوگی جس میں کچھ خفا بڑھ جائے، اور وہ مشکل ہے۔ اور مفسر میں ظہور اس سے بھی زیادہ کچھ بڑھ جاتا ہے تو اس کی ضد بھی وہی بنیں گے جس میں خفا کچھ اور بڑھ جائے، اور وہ مجمل ہے۔
اس کے بعد محکم ہے، اس میں اعلیٰ درجے کا ظہور ہوتا ہے تو اس کی ضد بھی وہی بنے گی جس میں خفا اعلیٰ درجے کا ہو اور وہ متشابہ ہے۔ فالخفی ما خفی المراد بہا بعارض، خفی کی تعریف یعنی خفی وہ کلام ہے جس کی مراد صیغے کے علاوہ کسی اور عارض خارج کی وجہ سے پوشیدہ ہو، یعنی کلام کے لغوی معنی میں کسی قسم کی پوشیدگی نہ ہو بلکہ کسی عارض یعنی امر خارج کی وجہ سے اس میں پوشیدگی آ گئی ہو۔ خفی کا حکم، خفی کا حکم وجوب طلب ہے، یعنی لفظ کے معانی و محتملات کو تلاش کرنا ضروری ہے تاکہ خفا زائل ہو کر مراد واضح ہو جائے اور حکم پر عمل کرنا ممکن ہو سکے، اس لیے کہ نصوص پر حتی الامکان عمل کرنا واجب ہے، اور جس چیز کے بغیر وجوب تک نہ پہنچا جائے وہ بھی واجب ہوتی ہے، چونکہ مراد تک طلب کیے بغیر نہیں پہنچ سکتے اس لیے طلب بھی واجب ہوں گی، جیسے وضو کے بغیر نماز تک نہیں پہنچ سکتے اس لیے وضو کرنا بھی ضروری ہوگا۔ عزیز طلبہ، طلب کا طریقہ ہم یہ تلاش کریں گے کہ لفظ میں بعض افراد کے بارے میں خفا پیدا ہونے کی وجہ معنی کی زیادتی ہے یا معنی کی کمی ہے۔ اگر خفا معنی کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہوا ہو تو ہم اس کو منصوص کے ساتھ یعنی قرآن کریم کی آیت اور حدیث کے ساتھ لاحق کر دیں گے، اگر معنی کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوا تو ہم اس کو منصوص کے ساتھ لاحق نہیں کریں گے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.